میرے خلاف کیا باتیں کر رہے ہیں اور آپ نے یہ سب مجھ سے چھپائے رکھا؟ میری بیٹی خود کو ہلکا نہ کرو، اپنی صحت کا خیال رکھو۔ اللہ کی قسم ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ تمہاری جیسی خوبصورت عورت جو اپنے شوہر کو اتنی عزیز ہو اس کے بارے میں باتیں نہ کی جائیں۔ کیا میرے والد کو علم ہے؟ ہاں۔ اور اللہ کے رسول کو بھی؟ ہاں۔ اس لمحے ہماری ماں عائشہ مزید ضبط نہ کر سکی، ان کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی۔ دل میں موجود کرب کے ساتھ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عین اس وقت ان کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پختہ اور ثابت قدم ایمان کی علامت تھے، چھت پر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اپنی بیٹی کی تڑپ کر رونے کی آواز سن کر وہ فوراً نیچے آئے۔ اس سے کیا ہوا ہے؟ اسے ان افواہوں کا پتہ چل گیا ہے جو اس کے خلاف اڑائی جا رہی ہیں۔ یہ سن کر ابو بکر بھی اپنے آنسو نہ روک سکے۔ اس گھڑی کے بعد سے گھر کے ہر فرد کا دل اسی ایک غم میں جل رہا تھا۔ اس رات سیدہ عائشہ صبح ہونے تک مسلسل روتی رہی۔ ان کے آنسو ایک دعا کی طرح تھے جو مدینہ کے آسمانوں کی طرف اٹھ رہے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ کب غیبی انصاف کا ظہور ہو۔ اس حالت میں بھی وہ اللہ کے رسول کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس بات کا کتنا بھاری بوجھ آپ کے قلب مبارک پر ہوگا، اور ادھر نبی پاک بھی اپنے رب کی طرف سے کسی اشارے کے منتظر تھے تاکہ الہی فیصلہ سامنے آ سکے۔ پھر ایک دن اللہ کے رسول ان کے پاس ابو بکر کے گھر تشریف لائے۔ تب آپ نے ایک شوہر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک نبی کی حیثیت سے بات کی جن پر حق گوئی لازم تھی۔ اے عائشہ، مجھے تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں پہنچی ہیں، اگر تم پاک دامن ہو تو عنقریب اللہ تمہاری بے گناہی ظاہر کر دے گا، اور اگر تم سے کوئی گناہ ہوا ہے تو اللہ سے توبہ کرو۔ میں وہی بات کہتی ہوں جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہی تھی، اب میرے پاس صبر جمیل کے سوا کچھ نہیں بچا۔ جو باتیں لوگ کر رہے ہیں ان پر میں صرف اللہ ہی سے مدد مانگتی ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ نبی پاک ابھی اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے کہ آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ وحی کے بوجھ سے آپ کو پسینہ آ رہا تھا۔ آخر کار ہفتوں پر محیط وہ طویل انتظار اپنے انجام کو پہنچ رہا تھا۔ اللہ کا وہ فیصلہ آ چکا تھا جس کا انتظار تھا۔ اس لمحے ہماری ماں عائشہ نے صرف اپنے رب کی پناہ مانگی تھی۔ ان کے دل میں یہ اٹل یقین تھا کہ اللہ ان کا دامن صاف کر دے گا۔ تھوڑی دیر بعد وہی مکمل ہو گئی۔ جب نبی پاک پر طاری وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ مسکراتے ہوئے اٹھے، اور پہلا لفظ جو آپ نے کہا وہ یہ تھا، اے عائشہ، اللہ نے تمہاری بے گناہی کا اعلان کر دیا ہے۔ اس گھڑی ابو بکر نے خوشی سے اپنی بیٹی کا ماتھا چوم لیا۔ اب ایک ایسی سچائی سامنے تھی جسے دنیا کا کوئی لفظ کبھی داغدار نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود وحی کے ذریعے ہماری ماں عائشہ کی پاک دامنی واضح فرماتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقین جانو کہ جو لوگ یہ جھوٹی تہمت گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے۔ تم اس بات کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ ان لوگوں میں سے ہر ایک کے حصے میں اپنے کیے کا گناہ آیا ہے، اور ان میں سے جس شخص نے اس کا بڑا حصہ اپنے سر لیا ہے اس کے لیے تو زبردست عذاب ہے۔ اس لمحے ان کے دلوں سے سارا بوجھ اتر گیا اور الہی انصاف کا ظہور ہوا۔ عائشہ کی بے گناہی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ لیکن ان تمام تکلیفوں کا کیا جو تسلی کی یہ آیات نازل ہونے تک انہیں سہنی پڑی۔ اس کٹھن آزمائش کی خاموشی میں عائشہ پر تہمت لگی، ان کے بارے میں بے بنیاد باتیں پھیلائی گئیں، مگر اس سارے شور و غل کے درمیان انہوں نے اپنے رب کی پناہ لینے کا انتخاب کیا۔ وقت گزرتا گیا مگر انسان نہیں بدلے۔ آج بھی کتنی آسانی سے ایک دکھ دینے والا لفظ زبان سے نکل جاتا ہے، صرف ایک شک، ایک تبصرہ یا ایک جملہ کہ میں نے سنا ہے کہ کسی کی زندگی برباد کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا نے اسے مزید آسان بنا دیا ہے۔ کسی انجان شخص کے بارے میں ایک مختصر سی پوسٹ، جس کے بعد درجنوں تبصرے، مذاق اور ملامت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کیا اللہ کے رسول نے ہمیں خبردار نہیں کیا تھا؟ کیا لوگوں کو صرف ان کی زبانوں کے کہے ہوئے الفاظ ہی انہیں چہروں کے بل آگ میں نہیں جھونک دیں گے؟ کیا آپ نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ اگر ہمارے لفظ کسی کا دل دکھائیں تو خاموشی ہی بہتر ہے؟ یہ یاد دہانی نہیں کرائی کہ اچھی بات کہو ورنہ خاموش رہو؟ تہمت صرف اسی کا گناہ نہیں ہے جو اسے شروع کرتا ہے، وہ جو سنتے ہیں بغیر تحقیق کے یقین کر لیتے ہیں اور اسے پھیلاتے ہیں، وہ سب اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ سیدہ عائشہ پر لگی اس تہمت کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ نے نہ صرف اس تہمت کی بلکہ اس بات کی بھی مذمت کی کہ لوگ کتنی آسانی سے ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے، جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، اور تم اس بات کو معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی سنگین بات تھی۔ اس دن ان آیات نے نہ صرف بی بی عائشہ کو بے گناہ قرار دیا بلکہ آنے والی تمام نسلوں کے ہر انسان کو اس سچائی کی یاد دہانی بھی کرائی۔ کسی کی پیٹھ پیچھے کہی گئی ہر بات، خواہ وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ لگے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی بھاری قیمت ہے۔ اس الہی فیصلے کا اطمینان بی بی عائشہ کے دل میں اترنے کے بعد وقت خاموشی سے بہتا رہا۔ حضرت عائشہ اور نبی پاک کا گھر گہرے سکون کے ساتھ ساتھ تنگ دستی کا بھی گواہ تھا۔ کئی دن ایسے بھی آتے جب کھانا پکانے کے لیے آگ تک نہ جلتی تھی، ایسے دن جب ان کے پاس سوائے چند کھجوروں اور ایک پیالہ پانی کے کچھ نہ ہوتا۔ کبھی بھوک اتنی شدید ہو جاتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شکم مبارک پر پتھر باندھنا پڑتا۔ جب عائشہ یہ دیکھتی تو وہ اپنی بھوک بھول جاتی، ان کا دل کڑنے لگتا اور ان کی آنکھیں بھر آتی۔ پھر بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی تسلیم و رضا کی جھلک دیکھتی، مگر وہ گھر خوراک یا مال و زر کی فراوانی کے بغیر بھی سادہ سی اپنائیت اور پیار بھرے لمحوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک دن جب عائشہ نے دروازہ کھولا تو نبی پاک کو سامنے پایا، وہی دھیمی مسکراہٹ سجائے جو دلوں کو سکون دیتی ہے۔ آپ اندر آئے اور اطمینان سے بیٹھ گئے۔ تبھی آپ کی نظر اپنے لباس کے ایک چھوٹے سے شگاف پر پڑی۔ عائشہ بالکل آپ کے پاس ہی تھی، مگر آپ نے نہ انہیں پکارا اور نہ مدد مانگی۔ آپ خاموشی سے اٹھے، سوئی دھاگا لیا اور اپنے ہی ہاتھوں سے اسے بڑے سلیقے سے رفو کرنے لگے۔ ہماری ماں عائشہ انہیں بس دیکھتی رہ گئی۔ یہ تھا نبی پاک کا کردار۔ آپ ہمیشہ اپنا کام خود کرتے تھے، وہ کبھی دوسروں پر بوجھ نہیں بنتے تھے۔ صفائی ستھرائی ہو، لباس پہننے کا انداز ہو یا دسترخوان کے آداب، ان کا ہر عمل باقاعدہ اور منظم تھا، یہاں تک کہ ان کے چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی امت کے لیے ایک سبق تھا۔ عائشہ یہ باریکیاں نہ صرف آپ کی روزمرہ زندگی میں بلکہ آپ کی عبادت میں بھی دیکھتی تھی، اور ایک رات انہوں نے وہ منظر دیکھا جسے وہ کبھی نہ بھول پائیں۔ نبی پاک ان کے پاس آئے اور پیار سے پوچھا، اے ابو بکر کی بیٹی، کیا تم مجھے اپنے رب کی عبادت کرنے دو گی؟ اگرچہ وہ ان کے قریب رہنا چاہتی تھی، مگر انہوں نے آپ کی خواہش کا احترام کیا۔ نبی پاک اٹھے، پانی کا ایک قطرہ ضائع کیے بغیر وضو کیا، نماز شروع کی اور رونے لگے۔ آپ کے آنسو مبارک سینے پر بہہ رہے تھے۔ آپ رکوع میں روئے، جب سجدے میں تھے تب بھی روئے، اور جب سر اٹھایا تب بھی روتے رہے۔ یہ سلسلہ صبح تک جاری رہا۔ آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھی کہ پاؤں سوج گئے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت بلال آئے اور اذان دی۔ تب عائشہ سے مزید نہ رہا گیا اور پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کیوں روتے ہیں؟ اللہ تو پہلے ہی آپ کی تمام پچھلی اور اگلی غلطیاں معاف کر چکا ہے۔ نبی پاک نے دھیرے سے سر اٹھایا اور فرمایا، تو کیا میں اللہ کا ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور رات کے اس سناٹے میں ان الفاظ نے ایک گہری حقیقت واضح کی جو نہ صرف عائشہ کے دل میں اتری بلکہ پوری امت کے لیے ایک مثال بن گئی۔ اللہ کا سب سے پیارا بندہ بھی اپنے رب کے شکر میں آنسو بہا رہا تھا۔ اس سے یہ خوبصورت سبق ملا کہ اللہ کا بندہ ہونا کتنی بڑی سعادت اور قیمتی امانت ہے۔ اس رات آپ کو سجدے میں اس قدر شکر گزاری میں ڈوبا دیکھ کر عائشہ کو احساس ہوا کہ شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ آپ ہی سے سیکھا جا سکتا ہے۔ اس لمحے نبی پاک کے لیے ان کی محبت اور عقیدت مزید گہری ہو گئی۔